یہ حدیث مبارک بڑی مشہور حدیث مبارک اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ خیبر کے دن کے بارے میں جو وہاں پر واقعہ پیش ہوا یہ اسی کے بارے میں حدیث مبارک ہے۔ مقام خیبر کا جب آقا کریم علیہ السلام نے محاصرہ کیا تو قلعہ خیبر کئی دنوں کے محاصرے کے بعد بھی فتح نہیں ہو رہا تھا اور مسلمان اس پہ قبضہ نہیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو اس پہ قبضہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دن جب گزر گئے اور مختلف صحابہ کرام کو آقا کریم علیہ السلام نے پورے لشکر کی سپہ سالاری اور قیادت جو تھی وہ حضور نے عطا فرمائی، لیکن کسی کو بھی فتح نصیب نہ ہوئی۔ تو ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے حضور کے سارے صحابہ کرام غلام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قلعے کو اسی کے ہاتھ پہ ہی فتح عطا فرمائے۔ تو یہ جو واقعہ پیش ہوا یہ ساری حدیث مبارک اسی واقعے کو بیان کر رہی ہے۔ ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ۔ بڑی پیاری حدیث مبارک اور آقا کریم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان میں آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے دن لأعطین هذه الرأیۃ کہ ضرور میں یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امتی بھی اللہ سے اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اپنے نبی سے محبت اور پیار کرتا ہے تو یقین رکھو، ایمان رکھو، ہمارے نبی ہماری محبت کے جذبے کو جانتے ہیں، حضور ہماری محبت کے جذبے کو جانتے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جس پہ کرم ہو جائے، جس پہ سرکار کی رحمت آ جائے تو پھر حضور اس کو یہ سند بھی عطا کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور صرف یہ بندوں پہ ہی منحصر نہیں ہے، حضور چاہیں تو جبل احد کو بھی یہ سند عطا کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبل احد یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار کی کرم بخشی ہے، وہ اپنے تمام محبین کو محبت کرنے والوں کو جانتے ضرور ہیں، یہ ان کا الگ کرم ہے کہ اگر چاہیں تو کسی کی محبت کو برملا قبول بھی کر دیں اور اس کا اعلان بھی کر دیں کہ یہ بندہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر، ہاتھ نہیں فرمایا یدین، تثنیہ کا صیغہ فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ پھر اس قلعہ کو فتح عطا فرمائے گا۔ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ فتشاورت لها رجاء ان ادعى لها۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے علاوہ کبھی بھی میں نے امیر بننے کی خواہش نہیں کی، اس دن کے علاوہ میں نے کبھی بھی امیر بننے کی خواہش نہیں کی، حتیٰ کہ میں اپنی گردن کو بلند کر رہا تھا۔ حضور تو بیٹھے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو میں حضور کے سامنے اپنی گردن کو یوں بلند کر رہا تھا کہ کاش حضور کی نگاہ کرم مجھ پہ پڑ جائے اور مجھے حضور اس جھنڈے کے لیے یاد فرما لیں، مجھے جھنڈے کے لیے یاد فرما لیں۔ جبکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی جھنڈا مل چکا تھا اور ان کو بھی جھنڈا مل چکا تھا بعض روایت میں۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت
یہ حضرت عمر کیوں خواہش کر رہے تھے؟ خواہش کیوں کر رہے تھے؟ گردن اٹھا کے خود فرما رہے ہیں حدیث شریف کے لفظ کہ ان ادعا لہا، میں اس امید پہ گردن بلند کرتا تھا کہ شاید حضور مجھے اس کام کے لیے، اس جھنڈے کے لیے بلا لیں، اور حضور فرمائے عمر یہ لے جھنڈا، اس قلعہ خیبر کو اللہ تیرے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ تو کیوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ دوستو یہ تھی کہ حضور نے چونکہ فرمایا ہے نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ ایک ایسی سند تھی جس کے لیے صحابہ نے ساری زندگی ترستے تڑپتے گزاری۔ یہ وہ سند تھی کہ جس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا آنا تھا قیامت تک کے لیے اس کے لیے سند بننی تھی کہ حضور اس کی محبت کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ حضور قبول بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر چاہتے تھے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے بھی میسر آ جائے نہ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں لیکن ایسا نہ ہوا۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فاعطاہ ایاہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت علی کو وہ جھنڈا عطا بھی فرما دیا۔ اب حضرت علی کے بلانے کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا کہ حضرت علی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا، تو عرض کیا کہ حضور وہ تو نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ عرض کی کہ حضور وہ تو خیمہ میں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں تھے، حضور نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم آج لشکر میں کیوں نہیں آئے؟ تو عرض کی حضور اس لیے نہیں آیا کہ میری آنکھیں جو تھیں وہ درد کر رہی تھی، وہ دکھ رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی اس لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جھنڈا پکڑو اور تم جاؤ اور اس جھنڈے کو ہاتھ میں لے کے جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پہ قلعہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کہا میری تو آنکھیں درد کرنی دکھ رہی ہیں، اس دکھتی ہوئی آنکھوں کے ذریعے سے کس طرح میں جا کے جہاد کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو پاس بلایا، اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ تو جب حضرت علی کی آنکھوں میں وہ لعاب رسول لگا تو حضور کے لعاب کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے وہ بیماری کافور ہو گئی، دور ہو گئی۔ اب اس کے اندر غور فرمائیں، جو موجود تھے وہ خواہش مند تھے جھنڈے کی، جو تھا ہی نہیں لشکر میں موجود بھی نہیں تھا، خیمے میں سویا ہوا تھا، خود تو وہ سو رہا تھا لیکن اس کا بخت بیدار تھا۔ دیکھیں نا، حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخت بیدار تھا کہ جو سامنے بیٹھے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نہیں بلکہ اسی کو بلایا جو خیمے میں آرام فرما تھا، اور پھر حضور نے پہلے انہیں شفا عطا فرمائی، اور شفا بخشنے کے بعد پھر حضور نے انہیں وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ جب وہ جھنڈا حضور نے عطا فرمایا تو اس کے بعد وقالم شے ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فصار علی شیئا، حضور نے فرمایا کہ اے علی اس کو پکڑو اور چلو یعنی خیبر کی طرف چلو تم، ولا تلتفت حتى يفتح اللہ، اور ادھر ادھر توجہ مت کرنا، چلتے ہی رہنا، ادھر ادھر ہرگز توجہ نہیں کرنا یہاں تک کہ اللہ تیرے ہاتھ پہ اس کو فتح عطا فرما دے۔ فصار علی شیئا، تو حضرت علی کچھ چلے، ثم وقفا، پھر رک گئے۔ اب حدیث مبارک پہ غور فرمائیں ذرا، حضرت علی کی محبت اور ان کی عقیدت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل پہ غور فرمائیں کہ حضور نے فرمایا نا کہ جانا ضرور ہے لیکن ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی۔ تو اب وہ راوی کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی چلے، پھر رکے، لم یلتفت، لیکن انہوں نے ادھر ادھر توجہ نہیں کی۔ حضور نے فرمایا نا کہ سیدھے جانا ہے تو وہ سیدھے ہی چلے، ادھر ادھر توجہ نہیں کی بلکہ وہاں ٹھہر گئے، توجہ ادھر ہی تھی جدھر سرکار نے فرمایا تھا۔ فصارخ، پھر وہاں سے حضور کو انہوں نے زور سے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ماذا اقاتل الناس،
حضور یہ تو بتائیں کہ میں کس بات پہ ان سے جہاد کروں، میں جو ان کے ساتھ قتال کرنے جا رہا ہوں، جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ علی کون سی وہ بات ہے تیری جو ہم مان لیں تو ہمیں چھوڑ دے گا، تو حضور وہ تو بتا دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال قاتلہم، حضور نے فرمایا ان کے ساتھ تم جہاد کرو حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حضور نے فرمایا تم ان کے ساتھ جہاد کرو، کرتے رہو، جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اور اس کے بعد پھر حضور نے کیا فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، حضور نے فرمایا جب انہوں نے یہ کام کر لیا، یعنی کلمہ پڑھ لیا اپنی قابل غواہ، یہ حدیث مبارک ہے کہ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تو ایک ایک لفظ آپ غور فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ یہ کر لیں، یعنی جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو فقد منعوا منک دماءہم، تو انہوں نے تم سے اپنے خون کو اموالہم اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ یعنی جب وہ کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے کافر، تو اب اس کی گردن نہیں اتارنی، اس سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی جان بھی معاف کر دو، اس کا مال بھی بخش دو، کیونکہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کلمے کے ذریعے سے اس نے اپنی جان کو بھی بچا لیا، اپنے مال کو بھی بچا لیا ہے۔ الا بحقھا وحسابهم علی اللہ، مگر اللہ کے حق کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ۔ اس کے حق سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے تو اس کی مال لیا جائے گا، جیسے زکوٰۃ کی صورت میں یا کوئی اور صورت ہوتی ہے، یا کسی کا قرض دینا ہے، اس کے علاوہ پھر کسی مسلمان کے مال کو زبردستی نہیں لیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، حضور نے فرمایا ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی جو گزر گئی، جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے سے پہلے کا جو کچھ وہ کرتے رہے، ان کے حساب کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ وہ رب کے مخلوق کے رب ہی جانے کہ اس نے کیا کرنا، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، ہم حساب کے پابند نہیں ہیں حساب لینے کے۔ ہاں جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو اب وہ مسلمانوں کے بھائی ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث مبارک بتا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ بندہ مومن جو ہے اسے دین کے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے، جب حکم مل جائے تو اس حکم کی اتباع میں، حکم کے پورا کرنے میں بندے کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں پھر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس میں تاخیر نہ ہو، اس کو ضرور اور جلدی پورا کرے۔ جب وہ جلدی پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود بندہ مومن کی مدد کو فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی